بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکمت وہی دانائی کی بات، سمجھداری کی بات بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جوہر اگر در خلاب افتد ہما نفیس است و غبار اگر بر فلک رود ہما خسیس۔ فرماتے ہیں کہ جوہر کا معنی ہوتا ہے موتی، اگر در خلاب کا معنی ہوتا ہے بیٹا کیچڑ، گوبر وغیرہ، گندگی، افتد گر جائے، ہما نفیس است، تب ہما کا معنی تب بھی، نفیس کا معنی عمدہ، است ہے، وہ غبار اور گرد و غبار، اگر بر فلک کا معنی آسمان، ربد پہنچ جائے، ہما خسیس کا معنی گھٹیا، ہما خسیس تب بھی وہ گھٹیا ہے۔ فرماتے جوہر اگر در خلاب افتد، موتی اگر کیچڑ میں گر جائے، ہما نفیس است، تب بھی وہ عمدہ ہوتا ہے۔ وہ اگر بر فلک رود، اور اگر گرد و غبار آسمان پر بھی پہنچ جائے، ہما خسیس تب بھی وہ گھٹیا ہوتا ہے۔ استعداد بے تربیت دریغ است۔ استعداد کا مطلب ہوتا ہے بیٹا صلاحیت، بے تربیت بغیر ادب اور بغیر تربیت، دریغ کا مطلب جھوٹی اور لائق افسوس۔ استعداد بے تربیت دریغ است، بغیر تربیت کے صلاحیت لائق افسوس اور قابل افسوس ہے یا جھوٹی ہے۔ وہ تربیت نامستعد ضائع، نامستعد کا مطلب نااہل، تربیت کا مطلب تربیت، اور نااہل کو تربیت کرنا ضائع برباد کرنا ہے۔ خاکستر نسبت عالی دارد، خاکستر کا مطلب جلی ہوئی راکھ، نسبت عالی دارد، عالی کا معنی بلند، نسبتی کا معنی نسبت، جلی ہوئی راکھ بلند نسبت رکھتی ہے کہ آتش جوہر علوی است، کہ آتش یعنی آگ جوہر علوی ہے، علوی کا مطلب بلند جوہر علوی بلند، یعنی یہ آگ ایک ایسا جوہر ہے جو اوپر کے لیے جاتا ہے۔ جب بھی آگ جلتی ہوئی دیکھی ہوگی تو وہ ہمیشہ اوپر کے لیے جاتی ہے، نیچے کے لیے نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جوہر علوی کا مطلب اوپر جانے والا جوہر ہے۔ ولیکن چون بنفس خود ہنر نہ دارد، لیکن یہ آگ خود سے کوئی ہنر نہیں رکھتی، بنفس خود سے، ہنر نہ دارد کوئی ہنر نہیں رکھتی ہے، با خاک برابر است، تو یہ آگ مٹی کے برابر ہے، کیونکہ خود سے کوئی ہنر اس کے پاس نہیں ہے۔ وہی راکھ ہے، یہ راکھ خود سے کوئی ہنر نہیں رکھتی ہے، اس لیے مٹی کے برابر ہے۔ وقیمت شکر نہ از نہ است کہ آن خود خاصیت ویست، اور کہہ رہے ہیں کہ شکر کی قیمت گنے سے نہیں ہے۔ دیکھو شکر کو ہر ایک پوچھتا ہے، راکھ کو کوئی نہیں پوچھتا۔ شکر کی قیمت اہمیت ہر جگہ پر ہے، تو فرماتے ہیں کہ شکر کی قیمت از نہ کا مطلب گنے سے نہیں ہے، کہ خود خاصیت ویست، کہ اس کی خاصیت خود اسی کی ہے۔ کہنے کا مقصد ہے شیخ سعدی کا کہ ہر آدمی کو، ہر چیز کو اپنے اندر ہنر اور علم رکھنا چاہیے، دوسرے کے علم و ہنر سے خود سے لائق تعریف نہیں بنتا ہے۔ اب اگر آگ جوہر عالی ہے، جوہر علوی ہے، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ جو راکھ ہے وہ بھی بلند ہو جائے، حالانکہ آگ سے اس کا تعلق ہے، لیکن راکھ کبھی بلند نہیں ہوتی۔ ایسے ہی اگر کسی کے باپ دادا قابل ترین تھے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ بیٹا قابل ترین ہی ہو، اگرچہ نسبت بلند ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو اپنے اندر ہنر، اپنی خاصیت رکھنا چاہیے۔ مثنوی
فرماتے ہیں چوں کنعاں را طبیعت بے ہنر بود، پیمبر زادگی قدرش نیفزود۔ مثال سے سمجھا رہے ہیں، کنعان وہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، چوں کنعاں را طبیعت بے ہنر بود، جب کنعان کی طبیعت بے ہنر تھی، پیمبر زادگی قدرش نیفزود، پیمبر زادگی پیغمبر کا بیٹا ہونا، قدرش اس کی قدر و منزلت، نیفزود نہیں بڑھائی، تو پیغمبر کے بیٹا ہونے نے اس کی قدر و منزلت نہیں بڑھائی۔ اس سے مثال دی ہے کہ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، اس کے باوجود پیغمبر کا بیٹا ہونے کے باوجود اس کے اندر خود کی کوئی خوبی نہیں تھی اور بے ایمان تھا، اس لیے اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں بڑھی۔ ہنر بنمائی گرداری نہ گوہر، گل از خار است ابراہیم زعزر۔ فرماتے ہنر بنمائی، ہنر ظاہر کر، گرداری اگر تو رکھتا ہے، اگر تیرے پاس علم و ہنر ہے تو اسے ظاہر کر اگر تو رکھتا ہے۔ نہ گوہر، گوہر کا معنی اصل، خاندان، نہ کہ اصل اور ذات، یعنی اپنی اصل اور ذات اور خاندان کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تیرے پاس علم و ہنر ہو تو علم و ہنر کو ظاہر کر۔ ہنر بنمائی گرداری، ہنر ظاہر کر اگر رکھتا ہے، نہ گوہر نہ کہ اصل اور ذات۔ گل از خار است، پھول کانٹے سے ہے، ابراہیم از آزر، جبکہ ابراہیم آزر سے۔ آزر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، تو ایک کافر خاندان سے حضرت ابراہیم اپنی خوبیوں کی بنا پر اتنے بالا و برتر ہیں۔ پھول کا تعلق کانٹوں سے ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی خوبیاں، اپنا ہنر رکھتا ہے، اس لیے بلند و بالا ہے۔ اس لیے اصل اور ذات اور خاندان دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہارے پاس علم و ہنر ہے اس کو ظاہر کرو۔ فرماتے ہیں حکمت مشک آست کہ خود ببوید نہ کہ عطار بگوید۔ فرماتے ہیں کہ مشک وہ ہے جو خود خوشبو پھیلائے، نہ کہ عطار اور عطر فروش کے کہنے سے کہ یہ خوشبو ہے نا۔ تو مشک تو وہ ہوتی ہے جو خود خوشبو پھیلاتی ہے، عطار کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، عطر فروش کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ یہ مشک ہے۔ فرماتے ہیں حکمت مشک آست، مشک وہ ہے کہ خود ببوید کہ جو خود سے خوشبو پھیلائے، نہ کہ عطار بگوید نہ کہ عطار کہے کہ یہ مشک ہے۔ دانا چوں طبلہ عطار است، طبلہ کا معنی ہوتا ہے بیٹا ڈبہ، دانا کا مطلب عقل مند، چوں طبلہ عطار عطر فروش کے ڈبے کی طرح ہے۔ دیکھا نا کہ عطر فروش کا ڈبہ جس کے اندر عطر وغیرہ رکھے رہتے ہیں، باکس اس کا جو ہوتا ہے اس کے اندر عطر رکھے رہتے ہیں، تو اسے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ڈبہ خوب بند بھی ہوتا ہے تب بھی خوشبو پھیلتی ہے، ہر آدمی سمجھ لیتا ہے کہ اس کے پاس عطر ہے، خوشبو ہے نا۔ اور ایک ہوتا ہے نٹ کا ڈھول، جو ڈھول باجدار جو لوگ ڈھول بجاتے ہیں نا، تو ڈھول جو ہوتا ہے اس کو آپ مارنے سے ڈھول کی آواز ہوتی ہے، ورنہ وہ اپنے اندر سے خالی ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں مشک آست کے خود ببوید نہ کہ عطار بگوید، مشک وہ ہے کہ جو خود سے بو پھیلائے، خوشبو پھیلائے، نہ کہ عطر فروش کہے کہ یہ مشک ہے۔ دانا چوں طبلہ عطار است، عقل مند آدمی عطر فروش کے ڈبے کی طرح ہے، خاموش۔ عطر فروش کا ڈبہ نہیں بولتا ہے، بلکہ اس سے لوگ خود ہی سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر عطر ہے۔ ایک عقل مند آدمی عطر فروش کے ڈبے کی طرح خاموش ہے، وہ ہنر نمائی اور ہنر دکھاتا ہے، وہ ناداں اور ایک جاہل آدمی چوں طبل غازی، ایک نٹ اور باجدار کے ڈھول کی طرح ہے۔
بلند آواز، ڈھول کی طرح بلند آواز ہے، وہ میاں تہی، اور اندر سے خالی ہے۔ قطعہ: عالم اندر میانہ جہال، مسئلے گفت اند صدیقاں، شاہد در میان قرآن است، مصحف در کنشت زندیقاں۔ عالم کا معنی عالم، جاننے والا، اندر میانہ جہال، میانہ جہال جاہلوں کے بیچ میں، مسئلے گفتہ ایک مسل کہی، ایک کہاوت کہی ہے، صدیقاں صداقت پسندوں نے۔ فرماتے ہیں عالم اندر میانہ جہال، ایک عالم جاہلوں کے درمیان ایسا ہے، مسئلے گفتہ اند صدیقاں، جس کے بارے میں راست گو اور صداقت پسندوں نے ایک مسل کہی ہے۔ کیا مسل کہی ہے؟ اگلے شعر میں اسی کو ذکر کر رہے ہیں۔ شاہد در میان قرآن است، شاہد کا معنی معشوق، اور شاہد کا معنی حاضر بھی ہوتا ہے، بینا بھی ہوتا ہے۔ شاہد در میان قرآن است، اندھوں کے درمیان ایک معشوق ہے وہ۔ مصحف در کنشست زندیقہ، وہ تو ایک مصحف اور قرآن ہے زندیقوں اور گمراہوں کی عبادت خانے میں۔ یعنی ایک عالم کی کہاوت لوگوں نے بیان کی کہ وہ عالم جاہلوں کے درمیان ایسے ہی ہے جیسے کہ اندھوں کے بیچ میں ایک معشوق، کہ کوئی اسے دیکھ بھی نہیں پا رہا ہے لیکن ہر ایک اسے چاہ رہا ہے، اور ایسے ہی ہے جیسے کہ گمراہ اور بددینوں کے گرجا گھر اور عبادت خانوں میں کوئی مصحف ہو۔ پند دوست راک بعمر فراچنگ آرند، نہ شاید کے بیکدم بیازارند۔ فراچنگ آرند، فراچنگ آرند کا مطلب ہوتا ہے بیٹا بنانا، حاصل کرنا۔ بعمر ایک عمر میں، دوست راہ کے بعمر فراچنگ آرند، نشایت کے بیکدم بیازارند۔ دوست راہ جس دوست کو کہ بعمر کہ پوری عمر میں فراچنگ آرند حاصل کیا ہے، نشاید نہیں چاہیے کہ بیکدم بیازارند، کہ ایک دم اسے آزار پہنچائیں، تکلیف پہنچائیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جس دوست کو پوری عمر میں جس نے حاصل کیا، دوست راہ کے بعمر فراچنگ آرند، وہ دوست جس کو پوری عمر میں حاصل کیا ہے، نشاید نہیں چاہیے کہ بیک دم بیازارند، کہ اس کو ایک دم اور ایک سانس میں، ایک لمحے میں اس کو تکلیف پہنچا دیں۔ سنگے بچند سال شود لعل پارئی، زنہار تا بیک نفسش نشکنی بسنگ۔ فرماتے ہیں کہ سنگے ایک پتھر بچند سال، کئی سالوں میں، شود ہوتا ہے، لال پارئی، لال پارا، لال کا ٹکڑا، ایک پتھر کئی سالوں میں لال کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ زنہار، زنہار کا مطلب ہرگز نہیں، تا بیک نفسش، ہرگز نہیں، تا بیک یک نفسش، اس کو ایک دم میں، نفس کا معنی دم اور سانس، بیک نفسش اس کو ایک دم اور ایک سانس میں، نشکنی بسنگ، تو مت توڑ بسنگ پتھر سے۔ فرماتے ہیں کہ ایک پتھر کئی سالوں میں لال کا ٹکڑا ہوتا ہے، تو ایک سانس میں اس کو پتھر سے ہرگز مت توڑ دے۔ حکمت: عقل در دست نفس چنا گرفتار است، کہ مرد عاجز در دست زن گربز۔ زن گربز کا مطلب ہوتا ہے بیٹا مکار عورت، زن گربز مکار عورت۔
عقل در دست نفس، نفس کا معنی نفس امارہ نا، برائیوں کو حکم دینے والا جو ہوتا ہے. عقل در دست نفس، عقل نفس کے ہاتھ میں چنا گرفتار است، ایسی گرفتار ہے کہ مرد عاجز در دست زن گربز، جیسے کہ ایک عاجز اور کمزور مرد مکار عورت کے ہاتھ میں. یعنی یہ نفس جو ہے عقل کو کام نہیں کرنے دیتا. عقل بھی نفس کے ہاتھ میں ایسے ہی گرفتار ہے دنیا کے اندر اکثر لوگوں کی. جیسے کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جیسے کہ مکار عورت اگر کسی گھر میں آ جائے تو شوہر عاجز اور شوہر کمزور شوہر کو وہ مکار عورت کچھ نہیں کرنے دیتی، اس کے اختیارات سب چھین لیتی ہے، اس کو پاگل بنا کے رکھتی ہے. ایسے ہی یہ نفس جو ہے عقل کو پاگل بنا دیتا ہے. درے خرمی بر سرائے ببند، کہ بانگے زن ازو بر آید بلند. شیخ سعدی فرماتے ہیں، شعر ذکر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں خرمی کا معنی ہوتا ہے بیٹا خوشی. درے خرمی خوشی کا دروازہ، بر سرائے، سرائے کا معنی سرائے کوئی بھی گھر، ببند بند کر دے. درے خرمی بر سرائے ببند، خوشی کا دروازہ اس گھر پر بند کر دے کہ بانگے زنے ازوے برایت بلند. بانگے زن عورت کی آواز، ازوے اس سے یعنی اس گھر سے، برایت باہر آئے، بلند بلند. اس گھر پر خوشی کا دروازہ بند کر دے کہ جس گھر سے عورت کی آواز بلند اور تیز باہر آئے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس گھر سے عورت کی آواز بلند باہر نکلنے لگے تو اس گھر میں خوشی کا ماحول نہیں ہوگا. پند، بہرحال انسانیت کے ساتھ رہنا چاہیے ہر عورت کو. پند رائے بقوت مکر و فسونست، وقوت بے رائے جہل و جنون. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ نصیحت کی بات کر رہے ہیں، نصیحت ذکر کر رہے ہیں. فرماتے ہیں نصیحت، رائے بے قوت کا مطلب بغیر طاقت کے رائے اور مشورہ. کہنے کا مقصد یہ کہ دیکھو کسی آدمی کے اندر عقل ہو، دانش مندی ہو، سمجھداری ہو، سب کچھ ہو، لیکن اس کے اندر طاقت نہ ہو تو وہ طاقت کے بغیر اپنی دانش مندی اور سمجھداری کو نافذ نہیں کر سکتا. اور کسی کے اندر طاقت ہو، قوت ہو، لیکن اس کے پاس عقل و سمجھداری اور دانش مندی نہ ہو تو یہ قوت بغیر رائے، بغیر دانش مندی، بغیر سمجھداری کے جہالت اور ایک پاگل پن ہوگا صرف. فرماتے ہیں لہذا دونوں چیزیں چاہیے، عقل مندی بھی چاہیے اور قوت بھی چاہیے، تب آدمی کچھ نہ کچھ کر پائے گا. فرماتے ہیں رائے بے قوت مکر و فسون است. فسون مکر کا معنی دھوکا، اور فسون کا معنی فریب، جادو منتر. بغیر قوت کے عقل و دانش مندی مکر و فریب ہے، وقوت بے رائے، اور بغیر عقل و دانش مندی کے طاقت جہل و جنون، جہالت اور پاگل پن ہے. تمیز باید و تدبیر و عقل و آنکہ ملک، کہ ملک و دولت ناداں سلاح جنگ خدا است. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ دیکھو بادشاہ بننے سے پہلے عقل مندی، دانش مندی، سمجھداری، تمیز، ادب، یہ سب چیزیں سیکھنا چاہیے. یہ سب چیزیں عقل سے بادشاہ بننے سے پہلے ہونا چاہیے. کیونکہ اگر عقل مندی، دانش مندی، تمیز وغیرہ کے بغیر اگر دولت اور بادشاہت مل جائے نا تو یہ سب چیزیں بغیر عقل مندی کے در حقیقت اللہ سے
بغاوت اور جنگ کرنے کا ذریعہ بن جائیں گے، کیونکہ جس آدمی کے اندر عقل و دانش مندی نہیں ہوتی ہے وہ ان کا استعمال غلط طریقے سے کرے گا پھر۔ اس لیے شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ بادشاہ بننے سے پہلے عقل، تمیز، تدبیر، سمجھداری، یہ سب چیزیں چاہیے۔ تمیز باید و تدبیر و عقل، تمیز، تدبیر، عقل و دانش مندی چاہیے۔ وآنکہ ملک، اس آدمی کو کہ جس کے لیے ملک ہو، یعنی بادشاہ کے لیے، کہ ملک دولت ناداں صلاح جنگ خدا است، کہ ایک نادان اور بے وقوف آدمی کی سلطنت اور دولت خدا سے جنگ کا ہتھیار ہے، خدا سے بغاوت کا ہتھیار ہے۔ حکمت، جواں مرد کے بخورد و بدہد، بہ از عابدے کے ببرد و بنہد۔ شیخ سعدی فرماتے جواں مرد کا معنی ہوتا ہے سخی، فیاضی کرنے والا۔ جواں مرد کے بخورد، فیاض جواں مرد وہ ہے جو کھائے، و بدہد اور دے دے۔ بہ ایسا جواں مرد بہتر ہے، از عابد اس عابد اور زاہد سے، کہ ببرد و بنہد کہ جو کھائے نہیں لے جائے اور جمع کر کے رکھ دے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کھاؤ پیو دوسروں کو کھلاؤ، یہ بہتر ہے اس سے کہ جمع کرو، اکٹھا کرو، کچھ نہ کسی کو کھلاؤ نہ خود کھاؤ، ان سب سے بہتر ہے۔ جواں مرد کے بخورد بدہد بہ، وہ جوان مرد، وہ سخی جو خود سے کھا لے اور دے دے، وہ بہتر ہے اس عابد سے کہ جو لے جائے اور اکٹھا کر کے رکھ دے۔ پند نصیحت، ہر کے ترک شہوت از بہر قبول خلق، دادا است از شہوت حلال در شہوت حرام افتادہ است۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں مخلوق کے درمیان قبولیت کے خاطر اگر کوئی شخص دنیا کی چاہتوں کو چھوڑ دے، تو دنیا کی جائز چاہتوں کو چھوڑ دیا، مثلا لوگوں کے درمیان عزت و وقار بنانے کے لیے، لوگوں کے درمیان اپنے مقبولیت بڑھانے کے لیے کھانا نہیں کھا رہا جلدی، لوگوں کے درمیان مقبولیت بڑھانے کے لیے اپنے بہت ساری جائز چیزیں جو ہوتی ہیں، بیوی بچوں سے ملنا ہوتا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقیاں ہوتی ہیں، ان سب کو چھوڑ کے کوش نشینی میں بیٹھ گیا، کس لیے؟ تاکہ لوگوں کے درمیان مقبولیت ہو جائے۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جائز خواہشات کو چھوڑ کر لوگوں کی مقبولیت کی، لوگوں کے درمیان مقبولیت کے لیے جائز خواہشات کو چھوڑا ہے اس نے، تو ایک بات یاد رکھو، یہ حرام خواہشات میں پڑ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جائز خواہشات کو چھوڑ دیا اور لوگوں کی مقبولیت کے لیے پھر طرح طرح کے ناجائز کام کرنے لگا، جیسے آج کے زمانے میں جو پیر لوگ ہیں نا، وہ لوگوں کی مقبولیت کے خاطر بناوٹ، یہ وہ تب، اور بلا وجہ میں بہت سارے لوگوں کو تو میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگوں کی مقبولیت کے لیے کہ بھیا ابھی یہاں پر میرے سامنے دروازے روڈ پر چل رہے ہیں، لیکن فون آ گیا، کہاں ہو؟ ارے میں ابھی ایئرپورٹ پر ہوں۔ لوگوں کے درمیان مقبولیت اور اہمیت بڑھانے کے لیے کیا بول رہا ہے؟ ایئرپورٹ پر ہوں، ٹھیک ہے، اور جھوٹ بول رہا ہے، تو حرام کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے مقبولیت بڑھانے کے لیے؟ شیخ سعدی اسی کو فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ پند ہر کے ترک شہوت از بہر قبول خلق دادا است، نصیحت، ہر وہ شخص جو کہ جائز شہوتوں کو مخلوق کے درمیان مقبولیت کے خاطر ترک کر دیتا ہے، ترک دادا است، ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، جو جائز شہوتوں کو مخلوق کے درمیان مقبولیت کے خاطر چھوڑ دیتا ہے، از شہوت حلال در شہوت حرام افتادہ است، تو وہ حلال شہوت کو چھوڑ کر حرام شہوت میں، حرام خواہشات میں پڑ جاتا ہے۔ عابد کے نہ از بہر خدا گوشہ نشیند، بیچارہ در آئینہ تاریخ چے بیند۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ یہ تو گوشہ نشینی میں اس لیے نہیں بیٹھا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، بلکہ اس لیے بیٹھا ہے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ بڑا گوشہ نشین و پرہیزگار ہے،
تو خدا کے لیے نہیں بیٹھا، لوگوں کے درمیان مقبولیت حاصل کرنے کے لیے بیٹھ گیا ہے۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ یہ تو بیچارہ مسکین جو ہے نا بیٹا، یہ تو ایک اندھا شیشہ لے کر بیٹھ گیا ہے، اور اندھے شیشے میں، اندھیرے اور تاریک شیشے میں کچھ نظر نہیں آتا ہے، اس لیے اس سے بھلائی کی امید مت رکھنا کبھی۔ عابد کے نہ از بہر خدا گوشہ نشینت، وہ عابد جو کہ خدا کے لیے گوشہ نشینی نہیں کرتا ہے، خدا کے لیے گوشے میں نہیں بیٹھتا ہے، بیچارہ در آئینہ تاریخ چے بیند، یہ بیچارہ اندھیرے اور اندھے شیشے میں کیا دیکھے، کچھ نہیں دیکھ پائے گا۔ ٹھیک ہے۔ حکمت اندک اندک خیل شبد و قطرہ قطرہ سیل گردد۔ شیخ سعدی فرماتا اندک اندک، اندک کا معنی تھوڑا، اندک اندک خیلے کا معنی بہت، اندک اندک خیل شبد، تھوڑا تھوڑا بہت ہو جاتا ہے، وہ قطرہ قطرہ سیل گردد، اور قطرہ قطرہ مل کے سیلاب بن جاتا ہے، وہ یعنی آنکے قوت ندارد سنگے خوردہ نگاہ می دارد۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کے پاس طاقت نہ ہو، قوت نہ دارد، جو قوت نہ رکھتا ہو، وہ شخص جو قوت نہ رکھتا ہو، سنگ خوردہ نگاہ می دارد۔ سنگ خوردہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹا پتھروں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، سنگ خوردہ نگاہ می دارد، تو وہ شخص اس کو چاہیے کہ وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پر نظر رکھے، یعنی چھوٹے چھوٹے، جب طاقت نہیں ہے تو پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر نظر رکھے، ان کو محفوظ رکھے۔ تا وقت فرصت دمار از دماغ خصم بر آرد، تاکہ وقت فرصت، فرصت کا معنی موقع، تاکہ موقع کے وقت، فرصت کے وقت، جب موقع ملنے کے وقت، دمار کا معنی ہوتا ہے ہلاکت، از دماغ خصم دشمن کے دماغ سے، برآرت باہر آ جائے، تاکہ دشمن کے دماغ سے ہونے والی ہلاکت سے باہر نکل آئے۔ اور چاہو تو اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہو تا وقت فرصت، تاکہ موقع پانے کے وقت، دمار از دماغ خصم برآرد، دمار از دماغ، دماغ کا مطلب یہاں پر اضافت نہ کر کے ہم پڑھے دمار از دماغ، تاکہ سمجھداری اور دماغ سے دمار ہلاکت، خصم بر آیت، خصم کی ہلاکت کر ڈالے، تاکہ موقع ملنے کے وقت دماغ اور سمجھداری سے دشمن کو ہلاک کر سکے۔ یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو شیخ سعدی بڑی نصیحتیں ذکر کر رہے ہیں، آپ لوگوں نے پڑھی۔